اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا میں نے ابو اسامہ سے پوچھا، کیا آپ لوگوں سے ہشام بن عروہ نے یہ حدیث اپنے والد سے بیان کی ہے کہ ان سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جمل کی جنگ کے موقع پر جب زبیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تو مجھے بلایا، میں ان کے پہلو میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا، بیٹے، آج کی لڑائی میں ظالم مارا جائے گا یا مظلوم؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج میں مظلوم قتل کیا جاؤں گا، اور مجھے سب سے زیادہ فکر اپنے قرضوں کی ہے۔ کیا تمہیں بھی کچھ اندازہ ہے کہ قرض ادا کرنے کے بعد ہمارا کچھ مال بچ سکے گا؟ پھر انہوں نے کہا، بیٹے، ہمارا مال فروخت کر کے اس سے قرض ادا کر دینا۔ اس کے بعد انہوں نے 1/3 کی میرے لیے اور اس 1/3 کے تیسرے حصے کی وصیت میرے بچوں کے لیے کی، یعنی عبداللہ بن زبیر کے بچوں کے لیے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اس 1/3 کے 3 حصے کر لینا، اور اگر قرض کی ادائیگی کے بعد ہمارے اموال میں سے کچھ بچ جائے تو اس کا 1/3 تمہارے بچوں کے لیے ہوگا۔ ہشام راوی نے بیان کیا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بعض لڑکے زبیر رضی اللہ عنہ کے لڑکوں کے ہم عمر تھے، جیسے خبیب اور عباد، اور زبیر رضی اللہ عنہ کے اس وقت 9 لڑکے اور 9 لڑکیاں تھیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر زبیر رضی اللہ عنہ مجھے اپنے قرض کے سلسلے میں وصیت کرنے لگے اور فرمانے لگے کہ بیٹا، اگر قرض ادا کرنے سے عاجز ہو جائے تو میرے مالک و مولا سے اس میں مدد چاہنا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قسم اللہ کی میں ان کی بات نہ سمجھ سکا۔ میں نے پوچھا کہ بابا، آپ کے مولا کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ پاک۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، قسم اللہ کی، قرض ادا کرنے میں جو بھی دشواری سامنے آئی تو میں نے اسی طرح دعا کی کہ اے زبیر کے مولا، ان کی طرف سے ان کا قرض ادا کرا دے، اور ادائیگی کی صورت پیدا ہو جاتی تھی۔ چنانچہ جب زبیر رضی اللہ عنہ اسی موقع پر شہید ہو گئے تو انہوں نے ترکے میں درہم و دینار نہیں چھوڑے، بلکہ ان کا ترکہ کچھ تو اراضی کی صورت میں تھا اور اسی میں غابہ کی زمین بھی شامل تھی۔ 11 مکانات مدینہ میں تھے، 2 مکان بصرہ میں تھے، 1 مکان کوفہ میں تھا اور 1 مصر میں تھا۔ عبداللہ نے بیان کیا کہ ان پر جو اتنا سارا قرض ہو گیا تھا، اس کی صورت یہ ہوئی تھی کہ جب ان کے پاس کوئی شخص اپنا مال لے کر امانت رکھنے آتا تو آپ اسے کہتے کہ نہیں، البتہ اسی صورت میں رکھ سکتا ہوں کہ یہ میرے ذمے بطور قرض رہے، کیونکہ مجھے اس کے ضائع ہو جانے کا بھی خوف ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کسی علاقے کے امیر کبھی نہیں بنے تھے، نہ وہ خراج وصول کرنے پر کبھی مقرر ہوئے اور نہ کوئی دوسرا عہدہ انہوں نے قبول کیا۔ البتہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ جہادوں میں شرکت کی تھی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب میں نے اس رقم کا حساب کیا جو ان پر قرض تھی تو اس کی تعداد 22 لاکھ تھی۔ بیان کیا کہ پھر حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے ملے تو دریافت فرمایا، بیٹے، میرے دینی بھائی پر کتنا قرض رہ گیا ہے؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے چھپانا چاہا اور کہہ دیا کہ 1 لاکھ۔ اس پر حکیم نے کہا، قسم اللہ کی، میں تو نہیں سمجھتا کہ تمہارے پاس موجود سرمایے سے یہ قرض ادا ہو سکے گا۔ عبداللہ نے اب کہا کہ اگر قرض کی تعداد 22 لاکھ ہوئی پھر آپ کی کیا رائے ہوگی؟ انہوں نے فرمایا، پھر تو یہ قرض تمہاری برداشت سے بھی باہر ہے، خیر اگر کوئی دشواری پیش آئے تو مجھ سے کہنا۔ عبداللہ نے بیان کیا کہ حضرت زبیر نے غابہ کی جائیداد 1,70,000 میں خریدی تھی، لیکن عبداللہ نے وہ 16 لاکھ میں بیچی۔ پھر انہوں نے اعلان کیا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ پر جس کا قرض ہو وہ غابہ میں آ کر ہم سے مل لے۔ چنانچہ عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آئے، ان کا زبیر پر 4 لاکھ روپیہ چاہیے تھا۔ انہوں نے تو یہی پیشکش کی کہ اگر تم چاہو تو میں یہ قرض چھوڑ سکتا ہوں، لیکن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر تم چاہو میں سارے قرض کی ادائیگی کے بعد لے لوں گا۔ عبداللہ نے اس پر بھی یہی کہا کہ تاخیر کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ آخر انہوں نے کہا کہ پھر اس زمین میں میرے حصے کا قطع مقرر کر دو۔ عبداللہ نے کہا کہ آپ اپنے قرض میں یہاں سے یہاں تک لے لیجئے۔ راوی نے بیان کیا کہ زبیر کی جائیداد اور مکانات وغیرہ بیچ کر ان کا قرض ادا کر دیا گیا اور سارے قرض کی ادائیگی ہو گئی۔ غابہ کی جائیداد میں 4.5 حصے ابھی بک نہیں سکے تھے، اس لیے عبداللہ رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے یہاں شام تشریف لے گئے۔ وہاں عمرو بن عثمان، منظر بن زبیر اور ابن زما بھی موجود تھے۔ معاویہ نے ان سے دریافت کیا کہ غابہ کی جائیداد کی قیمت کتنی طے ہوئی؟
انہوں نے بتایا کہ ہر حصے کی قیمت 1,00,000 تیپائی تھی۔ معاویہ نے دریافت کیا کہ اب باقی کتنے حصے رہ گئے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ 4.5 حصے۔ اس پر منذر بن زبیر نے کہا، ایک حصہ 1,00,000 میں لے لیتا ہوں۔ عمر بن عثمان نے کہا کہ ایک حصہ 1,00,000 میں لے لیتا ہوں۔ ابن زماں نے کہا کہ ایک حصہ 1,00,000 میں لے لیتا ہوں۔ اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اب کتنے حصے باقی بچے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 1.5 حصہ۔ معاویہ نے کہا کہ پھر اسے میں 1,50,000 میں لے لیتا ہوں۔ بیان کیا کہ عبداللہ بن جعفر نے اپنا حصہ بعد میں معاویہ رضی اللہ عنہ کو 6,00,000 میں بیچ دیا۔ پھر جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ قرض کی ادائیگی کر چکے تو زبیر رضی اللہ عنہ کی اولاد نے کہا کہ اب ہماری میراث تقسیم کر دیجیے، لیکن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابھی تمہاری میراث اس وقت تک تقسیم نہیں کر سکتا جب تک 4 سال تک ایام حج میں اعلان نہ کرا لوں کہ جس شخص کا بھی زبیر رضی اللہ عنہ پر قرض ہو وہ ہمارے پاس آئے اور قرض لے جائے۔ راوی نے بیان کیا کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اب ہر سال ایام حج میں اس کا اعلان کرانا شروع کیا، اور جب 4 سال گزر گئے تو عبداللہ نے ان کو میراث تقسیم کی۔ راوی نے بیان کیا کہ زبیر رضی اللہ عنہ کی 4 بیویاں تھیں اور عبداللہ رضی اللہ عنہ نے وصیت کے مطابق 1/3 حصہ بچی ہوئی رقم میں سے نکال لیا تھا۔ پھر بھی ہر بیوی کے حصے میں 12 لاکھ کی رقم آئی اور کل جائیداد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی 5 کروڑ 2 لاکھ ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3129۔ عثمان بن موہب نے بیان کیا اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ ان کے نکاح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی تھی اور وہ بیمار تھیں۔ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا بدر میں شریک ہونے والے کسی شخص کو، اور اتنا ہی حصہ بھی ملے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3130۔ ابو قلابہ نے بیان کیا اور ایوب نے ایک دوسری سند کے ساتھ اس طرح روایت کی ہے کہ مجھ سے قاسم بن عاصم کلیبی نے بیان کیا اور کہا کہ قاسم کی حدیث ابو قلابہ کی حدیث کی بنسبت مجھے زیادہ اچھی طرح یاد ہے۔ زہدم سے انہوں نے بیان کیا کہ ہم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی مجلس میں حاضر تھے۔ کھانا لایا گیا اور وہاں مرغی کا ذکر ہونے لگا۔ بنی تیم اللہ کے ایک آدمی سرخ رنگ والے وہاں موجود تھے، غالباً موالی میں سے تھے۔ انہیں بھی ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کھانے پر بلایا۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے مرغی کو گندی چیزیں کھاتے ایک مرتبہ دیکھا تھا تو مجھے بڑی نفرت ہوئی اور میں نے قسم کھا لی کہ اب کبھی مرغی کا گوشت نہ کھاؤں گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قریب آ جاؤ، تمہاری قسم پر میں تم سے ایک حدیث اس سلسلے کی بیان کرتا ہوں۔ قبیلہ اشعر کے چند لوگوں کو ساتھ لے کر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غزوہ تبوک کے لیے حاضر ہوا اور سواری کی درخواست کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تمہارے لیے سواری کا انتظام نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہاری سواری کے کام آ سکے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں غنیمت کے کچھ اونٹ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے متعلق دریافت فرمایا اور فرمایا کہ قبیلہ اشعر کے لوگ کہاں ہیں؟ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 اونٹ ہمیں دیے جانے کا حکم صادر فرمایا، خوب موٹے تازے اور فربا۔ جب ہم چلنے لگے تو ہم نے آپس میں کہا کہ جو نامناسب طریقہ ہم نے اختیار کیا اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ستیے میں ہمارے لیے کوئی برکت نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ہم پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم نے پہلے جب آپ سے درخواست کی تو آپ نے قسم کھا کر فرمایا تھا کہ میں تمہاری سواری کا انتظام نہیں کر سکوں گا۔ شاید آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قسم یاد نہ رہی ہو، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہاری سواری کا انتظام واقعی نہیں کیا، وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہیں یہ سواریاں دے دی ہیں۔ اللہ کی قسم تم اس پر یقین رکھو کہ انشاءاللہ جب بھی میں کوئی قسم کھاؤں پھر مجھ پر یہ بات ظاہر ہو جائے کہ بہتر اور مناسب طرز عمل اس کے سوا میں ہے تو میں وہی کروں گا جس میں اچھائی ہوگی اور قسم کا کفارہ دے دوں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3133۔ امام مالک نے خبر دی انہیں نافع نے اور انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک لشکر روانہ کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی لشکر کے ساتھ تھے۔ غنیمت کے طور پر اونٹوں کی ایک بڑی تعداد اس لشکر کو ملی۔
اس لیے اس کے ہر سپاہی کو حصے میں بھی 12 11 اونٹ ملے تھے اور ایک ایک اونٹ اور انعام میں ملا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3134۔ لیث نے خبر دی، انہیں عقیل نے، انہیں ابن شہاب نے، انہیں سالم نے اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض مہموں کے موقع پر اس میں شریک ہونے والوں کو غنیمت کے عام حصوں کے علاوہ خمس وغیرہ میں سے اپنے طور پر بھی دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3135۔ یزید بن عبداللہ نے بیان کیا، ان سے ابو بردہ نے اور ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی خبر ہمیں ملی تو ہم یمن میں تھے، اس لیے ہم بھی آپ کی خدمت میں مہاجرین کی حیثیت سے حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوئے۔ میں تھا، میرے دو بھائی تھے، میری عمر ان دونوں سے کم تھی۔ دونوں بھائیوں میں ایک ابو بردہ تھے اور دوسرے ابو رحم، یا انہوں نے یہ کہا کہ اپنی قوم کے چند افراد کے ساتھ، یا یہ کہا 53 یا 52 آدمیوں کے ساتھ یہ لوگ روانہ ہوئے تھے۔ ہم کشتی میں سوار ہوئے تو ہماری کشتی نجاشی کے ملک حبشہ پہنچ گئی اور وہاں ہمیں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ ملے۔ جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں بھیجا تھا اور حکم دیا تھا کہ ہم یہیں رہیں، اس لیے آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ یہیں ٹھہر جائیں۔ چنانچہ ہم بھی وہیں ٹھہر گئے اور پھر سب ایک ساتھ مدینہ حاضر ہوئے۔ جب ہم خدمت نبوی میں پہنچے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیبر فتح کر چکے تھے، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مجاہدوں کے ساتھ ہمارا بھی حصہ مال غنیمت میں لگایا، یا انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے غنیمت میں سے ہمیں بھی عطا فرمایا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسے شخص کا غنیمت میں حصہ نہیں لگایا جو لڑائی میں شریک نہ رہا ہو، صرف انہی لوگوں کو حصہ ملا تھا جو لڑائی میں شریک تھے۔ البتہ ہماری کشتی کے ساتھیوں اور جعفر اور ان کے ساتھیوں کو بھی آپ نے غنیمت میں شریک کیا تھا، حالانکہ ہم لوگ لڑائی میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3136۔ سفیان بن عیینہ نے کہا، ہم سے محمد بن منکدر نے اور انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بحرین سے وصول ہو کر میرے پاس مال آئے گا تو میں تمہیں اس طرح 3 لب دوں گا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور بحرین کا مال اس وقت تک نہ آیا۔ پھر جب وہاں سے مال آیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حکم سے منادی نے اعلان کیا کہ جس کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی قرض ہو یا آپ کا کوئی وعدہ ہو تو ہمارے پاس آئے۔ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گیا اور عرض کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، چنانچہ انہوں نے 3 لب بھر کر مجھے دیا۔ سفیان بن عیینہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے لب بھرنے کی کیفیت بتائی۔ پھر ہم سے سفیان نے بیان کیا کہ ابن منکدر نے بھی ہم سے اسی طرح بیان کیا تھا، اور ایک مرتبہ سفیان نے سابقہ سند کے ساتھ بیان کیا کہ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے کچھ نہیں دیا، پھر میں حاضر ہوا اور اس مرتبہ بھی مجھے انہوں نے کچھ نہیں دیا، پھر میں تیسری مرتبہ حاضر ہوا، عرض کیا کہ میں نے ایک مرتبہ آپ سے مانگا اور آپ نے عنایت نہیں فرمایا، دوبارہ مانگا پھر بھی آپ نے عنایت نہیں فرمایا، اور پھر مانگا لیکن آپ نے عنایت نہیں فرمایا۔ اب یا آپ مجھے دیجئے یا پھر میرے بارے میں بخل سے کام لیجئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ میرے معاملے میں بخل سے کام لیتا ہے، حالانکہ تمہیں دینے سے جب بھی میں نے منہ پھیرا تو میرے دل میں یہ بات ہوتی تھی کہ تمہیں کبھی نہ کبھی ضرور دینا ہے۔ سفیان نے بیان کیا کہ ہم سے عمروں نے بیان کیا، ان سے محمد بن علی نے اور ان سے جابر نے، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے 1 لب بھر کر دیا اور فرمایا کہ اسے شمار کر۔ میں نے شمار کیا تو 500 کی تعداد تھی۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اتنا ہی 2 مرتبہ اور لے لے، اور ابن المنکدر نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، بخل سے زیادہ بدترین اور کیا بیماری ہو سکتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3137۔ عمرو بن دینار نے بیان کیا اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام جورانہ میں غنیمت تقسیم کر رہے تھے کہ ایک شخص ذوالخویسرہ نے آپ سے کہا، انصاف سے کام لیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں بھی انصاف سے کام نہ لوں تو بدبخت ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3138۔ عبد الرزاق نے خبر دی، انہیں معمر نے، انہیں زہری نے، انہیں محمد بن جبیر نے اور انہیں ان کے والد نے
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر مطعم بن عدی جو کفر کی حالت میں مر گئے تھے زندہ ہوتے اور ان نجس ناپاک لوگوں کی سفارش کرتے تو میں ان کی سفارش سے انہیں فدیہ لیے بغیر چھوڑ دیتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3139۔ ابن مسیب نے بیان کیا اور ان سے جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے بنو مطلب کو تو عنایت فرمایا لیکن ہم کو چھوڑ دیا، حالانکہ ہم کو آپ سے وہی رشتہ ہے جو بنو مطلب کو آپ سے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو مطلب اور بنو ہاشم ایک ہی ہے۔ لیس نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا اور اس روایت میں یہ زیادتی کی کہ جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد شمس اور بنو نوفل کو نہیں دیا تھا، اور ابن اسحاق صاحب مغازی نے کہا ہے کہ عبد شمس، ہاشم اور مطلب ایک ماں سے تھے، اور ان کی ماں کا نام عاتقہ بنت مرح تھا، اور نوفل باپ کی طرف سے ان کے بھائی تھے، ان کی ماں دوسری تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3140۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بدر کی لڑائی میں میں صف کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ میں نے جو دائیں بائیں جانب دیکھا تو میرے دونوں طرف قبیلہ انصار کے 2 نوعمر لڑکے تھے۔ میں نے آرزو کی کاش میں ان سے زبردست زیادہ عمر والوں کے بیچ میں ہوتا۔ ایک نے میری طرف اشارہ کیا اور پوچھا، چچا آپ ابو جہل کو بھی پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں، لیکن بیٹے تم لوگوں کو اس سے کیا کام ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مجھے وہ مل گیا تو اس وقت تک میں اس سے جدا نہ ہوں گا جب تک ہم میں سے کوئی جس کی قسمت میں پہلے مرنا ہوگا مر نہ جائے۔ مجھے اس پر بڑی حیرت ہوئی۔ پھر دوسرے نے اشارہ کیا اور وہی باتیں اس نے بھی کہیں۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے ابو جہل دکھائی دیا جو لوگوں میں کفار کے لشکر میں گھومتا پھر رہا تھا۔ میں نے ان لڑکوں سے کہا کہ جس کے متعلق تم لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے وہ سامنے پھرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دونوں نے اپنی تلواریں سنبھالی اور اس پر جھپٹ پڑے اور حملہ کر کے اسے قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو خبر دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم دونوں میں سے کس نے اسے مارا ہے؟ دونوں نوجوانوں نے کہا کہ میں نے قتل کیا ہے۔ اس لیے آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا اپنی تلواریں تم نے صاف کر لی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں تلواروں کو دیکھا اور فرمایا کہ تم دونوں ہی نے اسے مارا ہے اور اس کا سارا سامان معاذ بن عمرو بن جموح کو ملے گا۔ وہ دونوں نوجوان معاذ بن عفرا اور معاذ بن عمرو بن جموح تھے۔ محمد نے کہا کہ یوسف نے صالح سے سنا اور ابراہیم نے اپنے باپ سے سنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3141۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ حنین کے سال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ پھر جب ہمارا دشمن سے سامنا ہوا تو ابتدا میں اسلامی لشکر ہارنے لگا۔ اتنے میں ہم نے دیکھا کہ مشرکین کے لشکر کا ایک شخص ایک مسلمان کے اوپر چڑھا ہوا ہے۔ اس لیے میں فوراً ہی گھوم پڑا اور اس کے پیچھے سے آ کر تلوار اس کی گردن پر ماری۔ اب وہ شخص مجھ پر ٹوٹ پڑا اور مجھے اتنی زور سے اس نے بھینچا کہ میری روح جیسے قبض ہونے کو تھی۔ آخر جب اس کو موت نے آ دبوچا تب کہیں جا کر اس نے مجھے چھوڑا۔ اس کے بعد مجھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ملے تو میں نے ان سے پوچھا کہ مسلمان اب کس حالت میں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جو اللہ کا حکم تھا وہی ہوا، لیکن مسلمان ہارنے کے بعد پھر مقابلے پر سنبھل گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور فرمایا کہ جس نے بھی کسی کافر کو قتل کیا ہو اور اس پر وہ گواہ پیش کر دے تو مقتول کا سارا ساز و سامان اسے ہی ملے گا۔ ابو قتادہ نے کہا میں بھی کھڑا ہوا اور میں نے کہا کہ میری طرف سے کون گواہی دے گا، لیکن جب میری طرف سے کوئی نہ اٹھا تو میں بیٹھ گیا۔ پھر دوبارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج جس نے کسی کافر کو قتل کیا اور اس پر اس کی طرف سے کوئی گواہ بھی ہو تو مقتول کا سارا سامان اسے ملے گا۔ اس مرتبہ پھر میں نے کھڑے ہو کر کہا کہ میری طرف سے کون گواہی دے گا، اور پھر مجھے بیٹھنا پڑا۔ تیسری مرتبہ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ارشاد دہرایا، اور اس مرتبہ جب میں کھڑا ہوا
تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی دریافت فرمایا، کس چیز کے متعلق کہہ رہے ہو ابو قتادہ؟ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا واقعہ بیان کر دیا تو ایک صاحب اسود بن خزائی اسلمی نے بتایا کہ ابو قتادہ سچ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اور اس مقتول کا سامان میرے پاس محفوظ ہے، اور میرے حق میں انہیں راضی کر دیجئے کہ وہ مقتول کا سامان مجھ سے نہ لیں۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم، اللہ کے ایک شیر کے ساتھ جو اللہ اور رسول کے لیے لڑے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کریں گے کہ ان کا سامان تمہیں دے دیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر نے سچ کہا ہے۔ پھر آپ نے سامان ابو قتادہ کو عطا فرمایا۔ ابو قتادہ نے کہا کہ پھر اس کی زرہ بیچ کر میں نے بنی سلمہ میں ایک باغ خرید لیا، اور یہ پہلا مال تھا جو اسلام لانے کے بعد میں نے حاصل کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3142۔